مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ دعوت اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی بہت، لوگ جو آج جا کر سے دعائیں کرایا کرتے تھے کہ ہمارے حق میں دعا کر دو یا دعا کر دو، اور یہ بات تجربے سے بالکل واضح تھی کہ جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے تھے، یہ مقام اللہ نے دے دیا تھا۔ یہ رہتا تھا کہ شام وام کے علاقے میں، کہاں پتہ نہیں، یا عمالقہ کے علاقے میں، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے ایک مرتبہ حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ کافر تھے۔ یہ آدمی ٹھیک تھا، صاحب ایمان بھی تھا اور عابد عبادت گزار بھی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے حملہ کیا تو یہ جو بستی کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اگر ہم پر فتح پا گیا تو ہماری بڑی خرابی ہوگی، تو یہ اس کے پاس گئے کہ تم تو بڑے عالم آدمی ہو اور بڑے عابد زاہد ہو، تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آیا ہے اس کو شکست ہو جائے اور یہ ہم پر فتح نہ پا سکے۔ تو بلم باور نے کہا کہ بھائی یہ تو میں نہیں دعا کر سکتا، اس واسطے کہ بڑے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور ان کے ساتھی جو آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کے حق میں شکست کی دعا تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جی نہیں کرو، تو انہوں نے کہا اچھا میں اللہ میں سے استخارہ کرتا، تو استخارہ کیا تو استخارے میں یہ جواب آیا کہ ارے بھائی وہ تو پیغمبر ہیں، ان کے حق میں یہ دعا کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہہ دیا بھائی میں نے استخارہ کیا تھا، میں نے منع کر دیا دعا کرنے۔ دوسرے دن پھر پہنچے اور اب تو کچھ ہدیہ تحفہ بھی لے گئے، رشوت، کہ یہ ہدیہ تحفہ لے لو اور دعا کر دو۔ تو اب چاہیے تھا جب ایک مرتبہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تو بس جواب دے دیتے، ختم ہو گیا۔ لیکن انہوں نے کہا اچھا میں ذرا ایک مرتبہ اور استخارہ کر لوں۔ جب ہدیہ تحفہ پہنچا نا تو استخارہ اور کرنے کی دماغ میں آ گئی، پھر استخارہ کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کرتا دعا۔ انہوں نے کہا آپ نے استخارہ کیا تھا، کیا ہوا؟ کہ جی جواب میں کچھ آیا نہیں، بس ہو گیا کام۔ تو ہم نے کہا اگر اللہ میاں کو کی مرضی ہوتی آپ کو روکنے کی تو آپ کو منع کر دیتے، منع کیا نہیں تو جواب نہیں آیا، تو مانا یہ کہ آپ کو اجازت مل گئی۔ بس یہ تعویل قوم نے بھی کی اور انہوں نے بھی کر لی، اور دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہلاکت، دعا کر اللہ بچائے۔ ہر دعا تو کیا قبول ہونی تھی، ہلاکت کی۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بعد میں میدان تین میں پھرتے رہے تو یہ بلم بن باور کی دعا کا بھی ایک ساختہ تھا، اللہ علیہ۔ لیکن خیر تو دعا تو کی، لیکن وہ دعا قبول تو کیا ہوتی، نہیں قبول ہوئی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے دعا تو تمہارے کہنے سے کر دی تھی مگر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نہیں، میں نے پہلے استخارہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا اب تو آپ نے کر بھی لی دعا اور قبول بھی نہیں ہو رہی، اب جو کچھ آپ کو گناہ کرنا تھا وہ کر لیا، اب تو کوئی تدبیر ایسی بتاؤ کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لشکر کو تو بربادی کا سامنا کرنا ہی پڑ جائے۔ تو اب بڑے میاں نے غور کرنے کے بعد تدبیر یہ بتائی کہ اچھا بھائی ایسا کرو، دعا سے تو کام بنے گا نہیں،
ان کی ہلاکت بربادی ہوگی نہیں تو اب تمہیں ایک تذکرہ سے بتاتا ہوں کہ جس سے خود اپنے آپ کو ہلاک کرتے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں سے اپنے درمیان سے لڑکیوں کو تیار کرو، نوجوان بنا سنوار کے، اور ان کے لشکر میں گھسا دو، ان کے لشکر۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مدتوں سے پھر رہے ہیں ایسے ہی، تو جب لڑکیاں ان کے پاس پہنچیں گی تو کوئی نہ کوئی مبتلا ہو جائے گا اس میں، گناہ میں، اور مبتلا ہو گئے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ اس طرح تم ان کو ہلاک کرو، یہ تدبیر بڑا چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور لڑکیاں جو ہیں وہ گھسا دی ان کے لشکر میں، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں۔ تو اب ان میں سے بعض لوگ مبتلا ہوئے گناہ میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ان کی عمالقہ کی شہزادی تھی، تو پتہ نہیں اس کا کچھ نام آتا ہے، کشتا یا کشتی گزر کا نام ہے، تو وہ جو اندر گئی تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کا جو کوئی بڑا سردار تھا اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس سردار نے یہ حرکت کی کہ اس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میرے اوپر حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں حرام تو ہے، کہا کہ حرام ہونے کے باوجود میں آج اس کو لے جاؤں گا۔ میرے باقاعدہ علیہ السلام کو چیلنج دے کے دیا، وہاں جا کے پھر اس کو اپنا اللہ بچائے بدعملی میں مبتلا ہوا، تو پھر ہارون علیہ السلام کی اولاد کا کوئی آدمی تھا، اس نے جا کر دونوں کو نیزے سے قتل کیا۔ تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسی واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر تعاون پھوٹا اس کے عذاب کے طور پر۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نو بقیت الرجل ارسل الی بنی اسرائیل، کہ یہ تعاون جو ہے یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنی اسرائیل کے اوپر بھیجا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زناکاری بہت کیونکہ بہت ہوئی، اس کے نتیجے میں لگایا تعاون کو بنا لیا۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہنگامہ یہ ہوا بلعام بن باعور کے تجویز کی بنا، اس نے یہ حیلہ سکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر اس اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عابد، مجاب الدعوہ، اللہ بچائے جب دل پھرا تو اس انجام کو پہنچا، اور اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ بچائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا ہی میں عذاب اس کو بنا دے کیا کہ اس کی زبان لٹک پڑی تھی، زبان باہر لٹک پڑی تھی کتے کی طرح، اور ہر وقت اسی حالت میں جاتا تھا۔ تو حضرت فرمایا اس کی طرف اشارہ کر کے کہ بلعام باعور کی حکایت اس کے نظیر ہے، کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا عابد، مجاب الدعوہ، لوگ جا کے دعائیں کرا رہے ہیں اپنے لیے، لیکن انجام یہ ہوا العیاذ باللہ۔ دل پلٹتے دیر نہیں لگتی، اور یہ دل ویسے نہیں پلٹ دیتے لمیاں ظلمن کسی کا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے وہ مسلمان کافر ہو گیا، اسی کی حرکتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر دل پلٹے جاتے ہیں۔ اور حرکت کیا ہوتی ہے کہ عبادت کے اوپر غرہ ہو گیا، علم پر غرہ ہو گیا، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، تو اس تکبر کے نتیجے میں بڑے بڑوں کے قدم توڑ دیے گئے ہیں، اللہ بچائے۔
اللہ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. حکایت یہ لکھی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کیا کہتے ہیں پیران پیر اور ہیں بہرحال بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی حکایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے تہجد پڑھتے نفل پڑھتے دیکھا کہ اچانک ایک نور چمکا، ایسا بالکل پورا فضا منور ہو گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کیا اور اس درجہ حق ادا کر دیا کہ آج سے تیرے اوپر نماز بھی فرض نہیں. اب تو جو پچھلی بات کر دی وہ کافی ہے، اب اگر وضو تو نماز نہ پڑھے تو تیرے اوپر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، ساری عبادات کی تکلیف تجھ سے اٹھا لی گئی. یہ نور چمکا، آواز ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی آواز. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تیری عبادتیں قبول ہے اور اس درجہ کہ آئندہ کے لیے عبادت سے تجھ کو فارغ کر دیا. شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہیں جواب میں جب سنا یہ نور دیکھا، آواز سنی، فوراً کہا کہ کمبخت، کیا کمبخت دور ہو، مجھے دھوکہ دیتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں معاف ہوئی نہیں اور ان کے اوپر سے تو عبادتوں کی تکلیف ختم نہیں ہوئی اور مجھ سے ختم ہو جائے گی، مجھے دھوکہ دیتا ہوں. اب دیکھو کیا وار کیا اللہ تبارک و تعالی. وہ چاہے اگر انسان کے دل میں آ جائے عبادت کا غرہ تو وہی پھسل جاتا. اور جو لوگ کشف و کرامات کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں اور ان مشاہدات کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے بس بہترین وار تھا ختم کرنے کا. لیکن شیخ تھے، سمجھ گئے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی کہ تیری اوپر سے نماز کی تکلیف ختم کرتی. فرمایا اللہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہوئی، مجھ سے ختم کیسے ہو جائے گی؟ جب یہ کر چکے پھر نور چمکا، ایک پھر فضا منور ہوئی اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، ورنہ میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے عابدوں کو میں نے اس وار کے ذریعے تباہ کر دیا. تیرے علم کو تم نے تجھے بچا لیا ورنہ مارا گیا تھا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے دوبارہ فرمایا کہ کمبخت دوبارہ دھوکہ دیتا ہے، میرے علم نے نہیں مجھے بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. اب یہاں دوسرا بات اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ سنگین کہ دیکھ تیرا تو بڑا عالم ہے، اس علم کے بدولت تو بچ گیا شیطان کے واسطے. علم پر غرہ پیدا کر، علم کا ناز پیدا کر. شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلا وار تو تھا لیکن اتنا سنگین نہیں تھا. ذرا بھی جس کے بعد شریعت کی کا علم ہو وہ سمجھ سکتا تھا اس بات کو. لیکن دوسرا وار بڑا سنگین تھا اور اس دوسرے وار میں نہ جانے کتنے آدمی بہت جاتے اپنے علم پر کرنا ہو جاتا.
تو بھائی حضرت فرماتے ہیں کہ علاج اس کا یہ ہے کہ سوچتے رہو ان واقعات، کیسے کیسے بڑے بڑے صاحبان علم، صاحبان معرفت، عبادت گزار، متقی پارسا یہ گھمنڈ میں مبتلا ہوئے تو ان کا انجام کیسا برا ہوا، اعوذ باللہ۔ لہذا گھمنڈ کو دل سے نکالو، کسی بات کا عبادت، خاص طور سے دین کے راستے پر لگے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خلق خدا کی تحقیر کرنے بیٹھ جاؤ۔ دین کے راستے پر لگے تو اب ساری دنیا جہنم میں نظر آ رہی ہے، بس ہم ہیں اور ساری دنیا جان رہی ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو آدمی یہ کہا کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی تو سب سے زیادہ تباہ وہ خود ہے۔ جس کو اور اپنے عیوب تو نظر آ نہیں رہے اور ساری دنیا کے عیوب تلاش کرتا پھر رہا ہے، ان کی تحقیق کرتا پھر رہا ہے، وہ سب سے زیادہ تباہ ہے، سب سے زیادہ برباد ہے۔ تو یہ بات دل سے نکالو اس واسطے کہ اللہ بچائے، اس کے ذریعے پتہ نہیں کتنے آدمیوں کو تباہ کر دیا شیطان۔ جب کبھی یہ خیال آنے لگے اپنی عبادت کا، اپنے علم کا، اپنے زہد کا، اپنے صدقہ خیرات کا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو کہ اللہ آپ کی توفیق ہے، آپ کی توفیق ہے کہ اس توفیق کی بدولت یہ کام کر لیا میں نے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر یا اللہ آپ کی توفیق میرے بس میں نہیں تھا، بس اس میں ہے پناہ، شیطان کے شر سے پناہ چاہیے، رجوع الی اللہ، اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ ہو گیا، میرے بس کا نہیں تھا، اور آپ کی توفیق سے پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر۔ پناہ ہے شیطان کے شر سے، رجوع الی اللہ میں شکر، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور ساتھ میں اس بات کا استحضار کرو اپنے عیوب کا، تو دو چیزیں مل کر انشاءاللہ کبھی یہ کبر پیدا ہونے نہیں دیں گی، خدا نے کہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے جو دین کا کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، دوسری بات یہ فرمائی کہ بعض اوقات اس کے الٹ ہو جاتا ہے، تواضع مفرط، حد سے بڑی ہوئی تواضع۔ تواضع اچھی چیز ہے لیکن وہ بھی حد میں چاہیے، حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ بھی مجھے حضرت نے ایک واقعہ میں قصہ لکھا ہے اپنا، حضرت کی میں قصہ کر رہے تھے تو فرمانے لگے کہ وہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہا تھا، تو ریل کے اندر کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں تک کہ کھانے کا وقت آ گیا تو ان کے ساتھ تھا کچھ کھانا، انہوں نے کھانا نکالا، دسترخوان بچھایا اور کھانا اپنے ساتھیوں کو جمع کر کھانے شروع کیا، ارادہ کیا کھانے، تو میری بھی خاطر کرنی چاہیے انہوں نے، تو جیسا ہم کہتے ہیں بھائی آئیے کچھ دال روٹی آپ بھی کھا لیجیے، تو مجھ سے کہا کہ حضرت تشریف لائیے تو کچھ گو موت آپ بھی کھا لی، یعنی اس کھانے کو اپنے جو پیش کر رہے ہیں اس کی تواضع کرتے کے لیے اس کا جو نام لیا وہ یہ کہ گو موت، اعوذ باللہ، اللہ کے فرماتے ہیں یہ تواضع مفرط،
تو یہ تواضع کے نتیجے میں ایسا کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کیا ہو جائے، ناشکری اور توہین اور تحقیر، تو یہ بھی بری بات، یہ ناشکری ہے۔ تواضع کا حد سے بڑھ جانا کائے میں داخل ہے، ناشکری میں۔ وہ تقدیر پر اعتراض ہو گیا، اللہ بچہ، بڑی خطرناک بات۔ اور یہ چیز بعض اوقات پہنچا دیتی ہے انسان کو یاس پر، مایوس پیدا کر دیتی، اللہ بچہ۔ تو جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام ہے یہ بات، نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی ہماری نماز کیا ہے، ہم تو ٹکریں مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ بھی تواضع مفرط ہے۔ نماز کو ٹکریں مارنے سے تعبیر کرنا، یہ بھی تواضع مفرط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرو، اس نے اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق تو دی، نہ جانے کتنے ہیں جن کو توفیق نہیں ملی، تو کیوں ناشکری کرتے ہو، اس نماز کی کیوں ناقدری کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہاری طرف سے پڑھنے میں بڑی کوتاہیاں بے انتہا کوتاہیاں، لیکن وہ کوتاہیاں تمہاری ہیں اور توفیق ان کی ہے، توفیق ان کی ہے، کوتاہی ہماری ہے۔ تو پہلے اس توفیق پر شکر تو ادا کرو، پھر کوتاہی پر استغفار کر لو کہ اللہ آپ نے توفیق ادا فرمائی تھی، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، استغفر اللہ، پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ پھر یہ کیا کہ تم نے کیا دیا ٹکر ماری یار، یہ کیا وہ خوب سمجھ لو، اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں، نیک نیتی سے مبتلا، لیکن یہ راستہ صحیح نہیں، بات صحیح نہیں۔ ٹکریں مارنے سے کبھی تعبیر مت کرو نماز۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ آپ نے توفیق ادا فرمائی تھی، آپ کا شکر ہے، مجھ سے اس کا حق نہیں ادا بن پڑا، اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب استغفار کر لو گے تو جس نے توفیق دی ہے وہ تمہارے استغفار کو قبول کر کے اس کو کمال بھی عطا فرما دے انشاءاللہ۔ ارے کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکے؟ ہم تم تو کیا، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کے پاؤں سوج رہے ہیں رات کو کھڑے کھڑے، وہ فرما رہے ہیں کہ ماں عبدنا کا حق کا عبادت، ماں عرفنا کا حق کا معرفت، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کریں تو ہم کر لیں گے؟ ہماری تو ہر عبادت ان کی نسبت سے ناقص ہی رہے گی، لیکن جب انہوں نے توفیق دی، اپنے در پر آنے کی توفیق دی، اپنے آستانے پر سجدہ کرنے کی توفیق دی، تو کیسی بدگمانی کرتے ہو کہ یہ سجدہ قبول نہیں فرمائیں گے، اور کیسی بدگمانی کرتے ہو کہ اس سجدے کی تم ناقدری کر کے کہتے ہو کہ سجدہ گندا سجدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب استغفار کرو گے، توفیق پر شکر ادا کر کے ان سے استغفار کرو گے کہ اللہ اس سے جو کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، تو پھر یقین ہے کہ ضرور معاف فرمائیں گے ان کوتاہیوں انشاءاللہ، اور جو نقص ہے اس نقص کو بھی دور فرما دیں۔ تو کبھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اپنے جو کچھ توفیق ہو جائے اس کے اوپر کبھی ناقدری نہ کرو نماز پر۔ ارے اپنی کوتاہیوں پر کیوں اپنی طرف نسبت کیوں کرتے ہو؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے دیکھو کہ انہوں نے کیسی توفیق ادا فرما دی۔
ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب پر قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو خاص طور پر اس سے بڑی تباہ ہوتا کی باتوں کوئی آدمی آگے جی میں تو ٹکریں مارتا ہوں. ایک صاحب نے آ کے کہا کہ حضرت میں تو کیا بتاؤں، میں تو نماز کیا ہے، میری نماز کیا ہے، ٹکریں اور جناب سجدہ کرتا ہوں تو بڑا گندے خیالات اور وساوس اور شہوانی اور نقصانی اور خدا نے کیسے کیسے خیالات نماز کے اندر آتے رہتے ہیں. تو یہ تو اللہ میاں کے سامنے کیسے کیا پیش کرنے کے لائق بھی عبادت نہیں ہے، کیا کریں کیا کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا بھائی تمہارا سجدہ بڑا شہوانی نفسانی قسم کا سجدہ ہے، اس میں بڑا گندا سجدہ ہے کہ یہ بالکل گندا. اچھا اگر بہت گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو یہ سجدہ مجھے کرو. یہ گندا سجدہ، یہ شہوانی نفسانی سجدہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں. تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے لائق تو ہے نہیں، لہذا یہ سجدہ تم ایسا کرو، اللہ میاں کو نہ کرو مجھے کرو. حضرت کیسی بات تمہارے کہ بھائی جب گندا سجدہ ہے تو پھر اللہ میاں کو کرنے کا ہے نہیں، مجھے کر کے دے. کہ حضرت نہیں حضرت یہ کسی اور کا جب نہیں ہو سکتا کہیں اور تو معلوم ہے سجدہ انہی کے لیے ہے. یہ پیشانی کہیں اور ٹک نہیں سکتی، یہ سجدہ کہیں اور ہو نہیں سکتا، یہ سر کسی اور آستانے پر جھک نہیں سکتا. جب یہ ہے تو انہی کے لیے، ان کی توفیق سے ہے. ہاں ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے اس میں خرابیاں داخل ہو گئی ہیں، اس کے لیے استغفار کر لو، لیکن یہ سجدہ ہے پیشانی وہی ٹکے گی. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستھا سے نسبت ہے. وہ سجدہ کوئی معمولی چیز ہے. لہذا یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ان کو چھوڑو، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر ادا کرو. نماز کی توفیق ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس طرح راہ مار کر تواضع مفرط پیدا کر کے، ایک تو کہے جس سے پتا چلتا ہے کہ میں تکبر و تکبر میں تو ہوں نہیں، کیونکہ نماز کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، اور ساتھ میں تواضع کر رہا ہوں. پھر ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ بھئی ایک وقت وہ مایوسی پیدا کر دیتا ہے، بھائی تیرے بس کا نہیں ہے کام، تیری نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی. جب قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر پڑھنے سے حاصل چھوڑ کے بیٹھو گھر، کس طرح چھوڑا دے. تو خوب یاد رکھو کہ کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دے اس پر شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی کہہ دو کہ اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کی توفیق ہے، کوتاہیاں ہماری شامل ہو گئی، آپ کے رحمت سے ان کو معاف فرما دیں. اللہ اکبر. وہ جو لولا اللہ ما صلینا اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اور آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ روزہ رکھ سکتے، نہ صدقہ دے سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے. جو کچھ ہے آپ کی توفیق سے، تو ہم اس توفیق پر شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں سے استغفار کرتے ہیں. بس یہ دو بلے باز دو باتیں تو انشاءاللہ نہ کبر پیدا ہوگا نہ تواضع مفرط پیدا ہوگی، جو کہ شیطان کے دو ہتھیار ہیں. اسی لیے میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد یا کوئی بھی عمل نیک کرنے کے بعد کہتے الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ،
تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، کیونکہ الحمدللہ کہنے سے شکر ادا کیا توفیق پر، کبر کی جڑ کٹ گئی۔ استغفر اللہ کہنے سے تواضع مفرد کے نتیجے میں جن کوتاہیوں پر نظر ہو رہی تھی وہ ان کی جڑ کٹ گئی۔ دوسروں کی نظر میں ذلت اور عار آتی ہے۔ اب یہ اندازہ کیجیے، یعنی ایک تو تکبر مع الناس ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، وہ تو ہے ہی برا، اللہ جل جلالہ کے ساتھ الیاذ باللہ تو بدترین قسم ہوئی تکبر کی۔ ایک شخص فرمایا کہ دعا میں جیسے آدمی روتا گڑاتا ہے، منہ بناتا ہے، عاجزی کی شکل اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرے۔ لیکن جب کسی اور کے سامنے اس طرح عاجزی کرنے سے یہ محسوس کرے کہ میری ذلت ہو رہی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے میں اپنی خفت محسوس کر رہا ہے کہ اعوذ باللہ کہ دوسروں کے سامنے میری خفت ہوگی۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا تکبر ہوا۔ اور آگے پھر اصول حضرت نے بیان فرما دیا کہ پس مخلوق کے لیے کسی بھی عمل عبادت کو ترک کرنا تکبر ہے۔ مخلوق کے لیے جس طرح کوئی عمل کرنا یہ ریا ہے کہ مخلوق کی خاطر کہ وہ مجھے دیکھے اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں کہ فرا مجھے دیکھے اور دیکھ کر مجھے عابد عبادت گزار سمجھے، جس طرح یہ عمل ریا ہے، اعوذ باللہ شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ترک عمل للخلق بھی جائز نہیں، یا وہ ریا میں داخل ہوتا ہے یا تکبر میں داخل ہوتا ہے۔ کہ ترک عمل للخلق، اب دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور اس نماز کے وقت میں یہ خیال ہے کہ ایسے جگہ پر ہم ہیں کہ جہاں ماحول نماز کا ہے نہیں، تو اب آدمی وہاں پر نماز پڑھنے سے اس وجہ سے شرمائے کہ دوسرے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اعوذ باللہ۔ اور یہ بہت آج کل بہت وقوع کثرت سے ہوتا ہے، اس کا کثرت سے اس کا وقوع ہوتا ہے۔ میں تو دیکھتا رہتا ہوں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، جہاز میں جب سفر کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ جہاز میں نماز معاف ہے، اور نماز کو چھوڑنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ بھئی سب لوگ تو بیٹھے ہیں اور ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو ایک بھدی سے صورت پیدا ہو، اعوذ باللہ۔ بکثرت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بھدی صورت پیدا ہو، اعوذ باللہ۔ تو اب یہاں جو نماز کو ترک کیا جا رہا ہے، بھئی نماز ایک عاجزی ہے نا اللہ جل جلالہ کے حضور، اس عاجزی کا اظہار اس مخلوق کے سامنے کرنا نہیں چاہ رہا کہ میری ہیٹی ہوگی، اعوذ باللہ، میری ہیٹی ہوگی۔ تو یہ بڑا خطرناک قسم کا تکبر، یہ ہے تکبر مع اللہ۔
غیر مسلم ملکوں میں میرا جانا ہوتا رہتا ہے، اور وہاں یہ بکثرت یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ ایسے مقامات پر کہ جہاں غیر مسلموں کی آمد و رفت ہے یا غیر مسلموں کثرت سے نظر آ رہے ہیں، وہاں نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے کتراتے ہیں کہ یہ تماشا بن ہے ان کے سامنے۔ تو یہ جو نماز چھوڑی جا رہی ہے یہ ہے نا کہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تماشا سمجھے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں برا سمجھے۔ تو اس ہیئت نماز کو ذلت کی حیث سمجھ کر اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس حیث میں آنے سے پرہیز کرنا، اعوذ باللہ، یہ تکبر معلوم۔ اور واقعہ ہے یہ، یعنی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آدمی نماز پڑھے تو واقعی تماشا بن جاتا ہے، لوگ آ کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ملکوں کے اندر تو یہ ہو گیا کہ زیادہ وہ یعنی اب الحمدللہ ہر جگہ مسلمان پہنچ گئے ہیں تو نماز اتنی اچنبھی نہیں رہی۔ ایسی جگہوں پر بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ جہاں کوئی ایک بھی متنفس کلمہ گو نہیں تھا، تو لیکن پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں مگر لیکن حسرت مجھے جو سب سے زیادہ ہوئی وہ ہوئی اندلس میں۔ وہ اندلس جہاں 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور جہاں 800 سال تک اذان کی سزائیں گونجتی رہیں ان کے فضاؤں میں، وہاں جب اترے ایئرپورٹ کے اوپر تو ایک گوشہ تلاش کیا، نماز کا وقت تھا ظہر کی، گوشہ تلاش کیا، میرے ایک ساتھی دوست ساتھ تھے کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھیں۔ گوشہ تلاش کر کے وہاں نماز شروع کر دی۔ وہ گوشہ ایسا نہیں تھا کہ بہت نمایاں ہو، غیر آدمی نماز پڑھنے کے دیکھتا ہے تو کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہے کہ جہاں کوئی آڑ ہو، کوئی تو ایسی جگہ تھی۔ لیکن میں نے اتنا لوگوں کو نماز اتنی انجانی، اتنی اچنبھی میں نے دنیا میں کہیں محسوس نہیں کی جیسے وہاں، کہ 2-4 آدمی جو کہیں نظر آئے تو وہ پہلے تو وہ کھڑے ہو گئے، پھر اور لوگوں کو بلا کر آئے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ گویا آج تک انہوں نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے۔ حسرت اس بات کی ہوئی کہ امریکہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، یورپ کے بہت سے ملکوں میں پڑھنے کا اتفاق ہوا، بڑے بڑے جو مراکز کفر ہیں ان کے اندر پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن کہیں اتنا اچنبھا محسوس نہیں کیا گیا جتنا وہ اندلس کی مالکہ کے ایئرپورٹ پہ کہ وہاں اتنا اچنبھا ہٹ کے جواب ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی اس وجہ سے چھوڑ دے نماز کہ بھائی یہاں پڑھیں گے تو یہ لوگ تماشا سمجھیں گے اور یہ لوگ برا سمجھیں گے، یا برا سمجھیں گے یا اپنی خفت ہوگی ان کے سامنے، یہ ہے خطرناک بات۔ اس کو کہہ رہے ہیں تکبر مع اللہ، اپنی خفت کے خیال سے آدمی جوڑ گئے۔ بعض جگہ یہ ضرور ہے کہ چھوڑنا یا چھوڑنا تو نہیں، مؤخر کرنا۔ مؤخر اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے اسلام کی غلط نمائندگی ہو، اس بات کو مؤخر کر رہا ہے۔ مثلا یہ کہ ریل گاڑی میں جا رہا ہے آدمی، اب نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ کی ضرورت ہے کہ جس میں آدمی کھڑا ہو کے سجدہ کر سکے، یا جہاز میں بھی اسی طرح۔ تو اب اتنی جگہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانی پڑے گی،
کسی کو ہٹانا پڑے گا. اس تکلیف سے بچانے کے لیے آدمی اگر مؤخر کر دے تو مؤخر کر دینا ٹھیک ہے، دوسرے آدمی کو تکلیف سے بچانے کے لیے. اور اس تکلیف سے بچانے کی خاطر یہ بھی کہ نمائندگی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے چونکہ تکلیف میں لوگوں کو مبتلا کروں گا تو لوگ یہ سمجھے کہ بھائی اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. اس واسطے مؤخر کر دے تو وہ ٹھیک بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اب یعنی ایک طرف سے امتحان میں نے آپ کو یہ بتائی نا لوگوں کی کہ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے اس لیے گھبراتے ہیں نماز جہازوں میں اس میں کہ دوسروں کے سامنے کے تماشا نہ بن جائیں، ہماری خفت نہ ہو رہا ہے باللہ. یہ تو ہے تکبر مع اللہ. دوسری انتہا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، چھوٹا جہاز، 1 گھنٹے کا سفر، چھوٹا جہاز تھا، 1 گھنٹے کا سفر. اب اس میں کچھ حضرات جو تھے ہمارے دوست، یعنی آرام سے وہاں جا کر اتر کے آدمی نماز پڑھ سکتا تھا منزل مقصود. ان کو اصرار ہوا کہ نہیں یہ نماز جہازی میں پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، اذان دینی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے. تو نتیجہ یہ کہ وہ چھوٹا جہاز اور اس میں ذرا وضو کرنے کے لیے انہوں نے اب میں نے منع کیا کہ بھائی یہاں وضو، چھوٹا جہاز ہے یہاں پر وضو کرنا مشکل ہوگا. نہیں ہم تو کریں گے. جا کے وضو کیا. اب جو 2 آدمیوں نے وضو کیا، 2 آدمیوں نے وضو بھی شان سے کیا کہ جناب سارا جو فرش ہے وہ سب گیلا ہو گیا، اسے کھانے میں پانی بھر گیا اسے کھانے میں، اور فرش گیلا. اور حالانکہ آدمی اگر وضو بھی کرنا چاہے تو اس طرح کرے کہ دوسرے آدمی کو آنے کے بعد اس کو کھانے کے استعمال میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی پرواہ نہیں. خوب بالکل زبردست طریقے سے غسل کیا، وہ وضو کیا یا غسل کیا، اللہ جانے کیا کرے کیا کہ وہ سارا جو غسل خانہ تھا وہ جناب لٹ پٹ اور پانی سے. اس کے بعد جناب وہاں اذان دی. اذان دینے کے بعد تنہاوی نماز نہیں، انہوں نے کہا جی وہ پڑھیں. اب وہاں سے وہ کوئی ٹرالی لے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے جا رہا ہے، اسی میں جناب انہوں نے وہ سب بنا دی نماز شروع کر. اب کیونکہ باہر مسلمان تھے جہاز والے، انہوں نے کچھ رعایت وعایت کی، لیکن ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے دیکھو انہوں نے کیا کام کیا. بس یہی آپ 1 گھنٹے بعد اپنے جگہ منزل پہ اتر کے آرام سے وضو بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے کر سکتے تھے. لیکن اس عمل کے نتیجے میں ایک ہنگامہ پیدا کر دیا، اور اس ہنگامے کے سے یہ غسلخانہ الگ خراب ہو گیا. جو لوگ جا رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں، دیکھو یار ان لوگوں نے یہ حرکت کی، ایسا خراب کرتے، اور لوگوں کا راستہ الگ بند کیا. پریشان ہوتا ہے. میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی تو کبھی رہنے دو، میں تمہیں اتر کے پڑھوں گا نماز، میں نہیں پڑھتا. تو نہیں سنتے. یہ دوسری انتہا ہے. اس میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں اس باتوں کا خیال نہیں ہوتا. ہمیشہ جہاز والے جو ہیں وہ خانے میں وضو کرنے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آدمی جا کے وضو کرے گا روکے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ وضو کرے گا تو سارا غسل خانہ خراب کر کے آئے گا. میں اتنا سفر کرتا ہوں، بہت سفر میں رہتا ہوں جہازوں میں، لیکن ہمیشہ وضو کرتا ہوں غسل خانے میں. آج تک کسی نے منع نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ ایک چھینٹ فرق سے باقی نہ رہے. جب باہر نکلوں تو ایک چھینٹ فرش پر باقی نہ رہے.
اور وہ جو سیفٹی ہوتی ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو، جب میں واپس جاؤں آنے والے کے لیے صاف ستھری ہو، اور اس کا اہتمام کرے آدمی تو کوئی مشکل نہیں موجود ہے۔ ٹوائلٹ پیپر ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، تولیے ہوتے ہیں، ان سے آدمی اپنے پاؤں کو صاف کر لے، فرش میں اگر گلا ہو گیا اسے صاف کر دے۔ نہ یہ کہ ہم نے تو کرایا وضو للہ فی اللہ، اب آنے والے کا جو اوپر کیا گزرے اس سے کوئی بحث نہیں، اور اس کے نتیجے میں دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا تو گناہ الگ، اور اسلام سے، دین سے اور دین کے شاعر سے لوگوں کو متنفر کرنے کا گناہ الگ، الحمد للہ۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کا وساقات سازی کرتے ہیں، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دین سے خارج نہیں کر دیا، خارج کر دیا جن کا حصہ ہی نہیں۔ غسل خانوں کو جا کے دیکھو، غسل خانے بیت الخلا جا کے دیکھو مسجدوں کے، تو داخل ہونا مشکل۔ کیوں جی؟ اس لیے داخل ہونا مشکل کہ یہاں تو متقی پارسا لوگ رہتے ہیں، ان کو صفائی ستھرائی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے یہ علماء کرام ہیں، یہ صوفیاء اعظام ہیں، اور ان کو صفائی ستھرائی سے کوئی تعلق نہیں، لہذا غسل خانہ ان کا گندا ہے۔ اور بیت الخلا جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ آدمی کا کھڑا ہونا مشکل۔ ہاں، یہ نمائندگی ہم کرتے ہیں اپنی دین کی۔ اس بات کا خیال ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام، ناجائز کام۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ ایسے ہی بچپن میں ہم غسل خانے بیت الخلا کو استعمال کر کے فلش کیے بغیر آ گئے، پانی بہائے بغیر، تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں کیا عادت؟ یہ گناہ کبیرہ ہے یا عمل، اس لیے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچا، یہ ایسا گناہ ہے، اور تم یہ سمجھ کے آ گئے۔ اب دیکھو، یعنی یہ جو کافر لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ بچائے، ان کا کفر جو ہے وہ باعث نفرت ہے، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں ہماری لے لی جو ہماری تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں عروج دیا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات تھی کام کی، یاد رکھنے کی، لوح دل پر نقش کر فرمایا کرتے تھے کہ باطل جو ہے نا، باطل میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ابھر سکے، باطل کبھی ابھرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ان الباطل کان زہوقا، وہ تو دبنے کے لیے ہے اور ذلیل ہونے کے لیے، اس میں ابھرنے کی طاقت نہیں۔ اگر کبھی دیکھو کہ باطل ابھر رہا ہے، عزت حاصل کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا۔ بغیر حق کے سہارے کے کبھی باطل نہیں ابھر سکتا تھا، کوئی حق چیز لگی ہے جس نے اس کو ابھارا ہے۔ تو یہ جتنی قومیں آپ کو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں، امریکہ ہو یا یورپ ہو یا فلانا ہو، دنیا میں ترقی کر رہی ہے، یعنی عروج تو ہے، وہ عروج ان کے کفر کی وجہ سے نہیں، وہ ان کے باطل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ کچھ حق اور صاف انہوں نے اختیار کر لیے، محنت، امانت، دیانت اور
حسن معاشرت، یہ چیزیں کچھ اختیار کر لی جو اسلام کی تعلیمات تھیں، وہ انہوں نے اختیار کر لی. اس کے نتیجے میں دنیا میں بڑھ کم از کم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارا اس کا صلہ تمہیں دنیا میں ہم دے دیں. عروج تھی. آخرت میں تو کوئی حصہ ہے نہیں، وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، لیکن دنیا میں عروج دے دی. تو انہوں نے یہ سب چیزیں ہم سے اپنائی. اب ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا مجھے تو باقی بڑی عبرت ہے. میں ایک مرتبہ برطانیہ میں برمنگھم سے جا رہا تھا ایڈنبرا، کچھ 5-6 گھنٹے کا سفر ہے ٹرین کا، ریل میں وہاں جا رہا تھا. تو راستے میں مجھے ضرورت پیش آئی غسل خانہ استعمال کرنے کی، استنجا کے لیے جانے کی. تو جا کے دیکھا تو وہاں وہ ہوتا ہے نا کہ جب اندر سے کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کی وہ اٹھا لیتا ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مشغول ہے. مشغول کی تختی مجھے نظر آئی، میں آ کے بیٹھ گیا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو پھر مشغول، اور اس کے باہر ایک خاتون کھڑی ہوئی جیسے انتظار میں ہوتی ہے. پھر میں تھوڑی دیر آگے بڑھ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھا تو وہ اس پہ مشغول کی تختی تو ختم تھی، اس پہ لکھا تھا خالی، اور وہی خاتون پھر کھڑی لگا جیسے انتظار میں کھڑی ہوتی. تو میں سمجھا کہ اس کو بیچاری کو کچھ مغالطہ ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ تو خالی ہو گیا، اگر آپ جانا چاہیں چلے جائیں. تو اس نے کہا نہیں یہ تو خالی ہے، میں انتظار میں کھڑی ہوں، ویسے ہی خالی ہے مگر انتظار میں کھڑی ہوں. کیا ہے انتظار میں؟ کہا کہ اس میں بات یہ ہے کہ میں گئی تھی، ابھی فارغ ہو چکی ہوں، پیشاب کرنے کے لیے گئی تو فارغ ہو چکی ہوں. لیکن یہ کہ جب فارغ ہوئی میں گاڑی اسٹیشن پر رک گئی، اور اسٹیشن کے اوپر جب گاڑی رکی ہو تو اس وقت میں فلش کرنا منع ہوتا ہے کہ اس میں پانی بہانا جس سے وہ گزر جائے وہ منع ہوتا ہے. تو اس لیے میں فلش نہیں کر سکتی تھی. فلش تو میں نے کیا نہیں، تو باہر میں اس لیے کھڑی ہوں کہ گاڑی جب روانہ ہو جائے تو میں جا کر فلش کروں پھر واپس جاؤں گی سیٹ پر. اس لیے انتظار میں کھڑی ہوں. اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اندر بیٹھا ہے اس کو جا کے مجھے اس کی وجہ سے مجھے، بلکہ اس لیے ہے کہ میں جو پانی بہا نہیں سکی، اور بہا نہیں سکی کس وجہ سے کہ پلیٹ فارم پر بہانا منع ہے، تو اس واسطے نہیں بہا سکی. تو اب دوبارہ میں اس انتظار میں کھڑی ہوں کہ جب ٹرین چل پڑے گی تو میں جا کر اس کو فلش کروں گی. بس تو یہ میں نے اس کے اپنے کانوں سے سنی اس کی بات، تو مجھے بڑی عبرت. میں نے کہا دیکھو یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے حضرت والد صاحب نے فرمائی تھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے بغیر فلش کیے واپس آ جانا، اور اس کو دوسروں کو تکلیف پہنچانا. اب اس کو اتنا اہتمام ہے. ایک تو اس بات کا اہتمام کیا کہ پلیٹ فارم پر فلش نہ ہو. ہمارے یہاں کوئی کرے گا؟ ہر گزرخانے میں لکھا ہوتا ہے کہ جب تک گاڑی پلیٹ فارم پر کھڑی ہو استعمال نہ کیا، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی اس کا دھیان نہیں کرتا. وہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہونے کی حالت میں وہ جو ہر وقت لوگ آتے جاتے ہیں وہاں اگر گندگی پھیلے گی تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، صحت کے لیے نقصان دہ. یہ ساری باتیں ہیں، ساری اس میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس کا لحاظ نہیں کرے گا. اور اس لحاظ نہ کرنے کو کبھی کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا. کوئی سمجھتا ہے اگر فرض کرو کر لیا تو کبھی سمجھے گا کبھی میں نے گناہ کیا؟ حالانکہ اس میں دیکھو کہ کتنے گناہ ہیں، میں بتاتا ہوں آپ. ایک گناہ تو یہ کہ جب آپ کی وجہ سے گندگی پھیلی ایسی جگہ پر جو لوگوں کے
گزرگاہ ہے، لوگوں کے استعمال کی ہے، اس سے ان کو تکلیف پہنچے گی، وہ گناہ ہوا کہ نہیں؟ تکلیف پہنچے گی۔ دوسرا یہ کہ گاڑی جو ہے آپ کی ملکیت ہے، ٹرین آپ نے کرایہ پر لی سفر کرنے کے لیے، لہذا جن شرائط پر آپ کو وہ گاڑی دی گئی ہے ان شرائط کی پابندی آپ کے لیے لازمی ہے۔ ان شرائط کی خلاف ورزی اگر آپ کریں گے تو اجارے کے عقد کی خلاف ورزی، اجارے کے عقد کی خلاف ورزی ہے، لہذا آپ کے لیے وہ اس کا استعمال گاڑی کا اس شرائط کے خلاف استعمال کرنا جائز نہیں۔ اب ریلوے نے آپ کو اجازت دی کہ اتنے پیسے کا ٹکٹ لے کر آپ سفر کر سکتے ہیں فلاں سے فلاں جگہ تک، بشرطے کہ آپ ہمارے قواعد کا لحاظ کریں۔ ان قواعد میں یہ بھی ہے، لکھا ہوا ہے کہ پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی ہو تو استعمال نہ کیا جائے، تو آپ اگر استعمال کریں گے تو آپ نے دوسرے کی ملک کو اس کی اجازت کے بغیر اور عقد کے وعدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے استعمال کیا، یہ دوسرا گناہ ہوا۔ اور دونوں کا تعلق حقوق العباد سے، کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ اگر تمہارے اس عمل کے نتیجے میں کس کو تکلیف پہنچی، کس کو کیا ہوا، کیا پتا، کہاں سے معافی مانگو گے؟ اس لیے سنجیدہ ہوا، لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہوا؟ کوئی سمجھتا ہے؟ تو یہ دوسری انتہا پر ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں، علیاذ باللہ۔ اس کی بڑی فکر چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اسلام جو دین تھا لطافت کا، طہارت کا، نظافت کا، اس کو بنا دیا گندگی کا دن۔ یعنی اب وہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو، برطانیہ میں خاص طور پر یہ منظر نظر آتا ہے، آپ پورے ملک میں کہیں چلے جاؤ، کسی آفس میں چلے جاؤ، کسی تفریح پہ چلے جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، غسل خانے آپ کو ملیں گے صاف ستھرے، اور کسی بھی جگہ پہ آپ کو ضرورت پیش آ جائے پبلک مقام پر تو جائیں گے تو عموماً صاف ستھرے ملتے، الا ماشاء اللہ کہیں کہیں ہوتا بھی، لیکن اکثر صاف نہیں۔ کسی مسجد میں چلے جاؤ، مسجد کے غسل خانے میں چلے جاؤ، الیاذ باللہ، مسجد کا غسل خانہ جو ہے وہ اس میں داخل ہونا مشکل، سوائے چند بڑی مسجدوں کے جو صاف بہت اچھی بنی ہوئی ہیں ان میں انتظام اچھا ہے، باقی جتنی ماشاءاللہ اس وقت لندن کے اندر 250-300 مسجدیں ہیں، لندن شہر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا ہوا۔ اس زمانے میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے آدمی جگہ نہیں ملتی، الحمدللہ 250-300 کے قریب مسجد ہیں۔ تو بڑی چند مسجدوں کے علاوہ جو کہیں چلے جاؤ تمہارے پاس لندن میں گندا ترین علاقہ جو ہے وہ یہ مسجدوں کے غسل خانوں کا، یہ ہم نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو جو مذہب، جو دین طہارت کا، نظافت کا، لطافت کا دین تھا، اس کو ہم نے بنا کر پیش کر دیا گندگی کا دین۔ میرے والد صاحب خدا علیہ قصہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد وہ دہلی میں ایک انگریز ہو گیا بیچارہ مسلمان ہوا تو مسجد میں آنے لگا، جامع مسجد دہلی میں، وہاں آتا تو دیکھا کہ وہ جہاں وضو کرتے ہیں تو وہ جو نالی ہے وہ بے طرح ہو رہی ہے، کہیں ناک کی ریزی جناب جمع ہے، کہیں گندگی ہے، کہیں بلغم پڑا ہے، کہیں کئی جم رہی ہے، کچھ بہت گندی نالی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ مسجد میں ہوتی ہے، تو بیچارہ کچھ دن تک دیکھتا رہا، بعد میں خود اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کے آیا اور جھاڑو لا کر اس نے اس کے اندر وہ پانی ڈال کے اس کو دھونا چلا دیا۔ تو کوئی صاحب گزرے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ یہ انگریز جو ہے نالی دھو رہا ہے، تو کہتا انگریز ہو تو گیا مسلمان مگر ابھی انگریزیت کی خوشبو نہیں گئی۔
انگریزیت کی خوبو نہیں گئی ابھی، مسلمان تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اب یہ جو صاف ستھرا کرنا چاہ رہا ہے یہ انگریزیت کی خوبو ہے. تو بھائی یہ جو ہم لوگوں نے اپنا حلیہ بنایا ہے یہ فی نفسی تو ہے ناجائز، اور اس کے ذریعے دین کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے آتی ہے، جس سے دین کے قریب آنے کے بجائے لوگ